کہ سننے اور دیکھنے اور فکر کرنے کا معیار یہ ہے کہ جو دیکھا جائے، جو سنا جائے، جو سمجھا جائے، جو سوچا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اگر عمل نہیں ہو رہا ہے تو ہم کتنے ہی جلسوں میں جائیں، ہم کتنے ہی درس سنیں، ہم کتنی ہی کلاسوں میں جائیں، اگر ہماری زندگی عمل کے اعتبار سے بدل نہیں رہی ہے، اگر ہماری زندگی میں کچھ تبدیلیاں نہیں آ رہی ہے، اگر ہماری زندگی میں بدلاؤ نہیں آ رہا ہے، ہم کسی عمل کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ پھر وہ ہمارا سننا، وہ ہمارا دیکھنا، وہ ہمارا گفتگو سننا، علماء کی باتیں سننا، احکامات الہیہ سننا، آیات قرآن مجید کو سننا، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کیا اس سے ہم نے کچھ فائدہ حاصل کیا؟ نہیں عزیزان گرامی، اگر عمل نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت ساری چیزوں کا آپ کو ثواب مل سکتا ہے، بہت ساری چیزوں کا ثواب آپ کو مل سکتا ہے، آپ مجلس میں بیٹھیں گے وہاں بیٹھنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن جو اصل ہدف ہے، جو اصل مقصد ہے، جس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اگر وہاں تک نہیں پہنچے، اگر عمل نہیں کیا ہے، تو پھر حقیقتاً جو فائدہ ہونا چاہیے تھا اس فائدے کو ہم نے حاصل نہیں کیا ہے۔ لہٰذا جو بھی باتیں سنیں اس کے لیے ضروری ہے، جو بھی کچھ دیکھیں، کہ ہم ان تمام چیزوں کے ذریعے اپنی زندگی میں بدلاؤ لے کر آئیں، تبدیلی لے کر آئیں، اپنے عمل کو بدلیں اور اچھے سے اچھا بنائیں۔ پروردگار، ہم جو تیرے احکام، تیرے فرامین، اہل بیت علیہم السلام کی سیرت سنتے ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اس لیے کہ عمل بہت ضروری ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو پھر ان چیزوں کا کوئی فائدہ جیسا ہونا چاہیے وہ ہونے والا نہیں ہے۔ آج سب سے پہلے آپ کو کسی اپنے مومن بھائی کا روزہ افطار کرانے کے حوالے سے ایک حدیث سناتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، من فطر صائما فلہ مثل اجر، جس انسان نے بھی، جس کسی نے بھی ایک روزہ دار کا روزہ افطار کرایا، ایک روزہ دار کا روزہ افطار جس نے بھی کرایا، اس کو ویسا ہی اجر دیا جائے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو دیا جائے گا۔ یعنی روزہ افطار کرانا، اور چاہے کسی بھی ذریعے سے ہو، افطار کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، چاہے کھجور کے دانے کے ذریعے ہو، چاہے تھوڑے نمک کے ذریعے ہو، کسی بھی چیز کے ذریعے ہو، روزہ افطار کرانا، چاہے کھجور کے ایک دانے کے ذریعے کیوں نہ ہو، اس کا اتنا ثواب ہے کہ جیسا ثواب روزہ رکھنے والے کو مل رہا ہے، پروردگار وہ رحمان و رحیم کتنا زیادہ مہربان ہے کہ ایک روزہ افطار کرانے کے لیے روزے دار جیسا ثواب عطا کر رہا ہے۔ آپ نے غور کیا؟ لہٰذا ہمیں اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور افطار کراتے وقت اگر ہماری حالت اور ہمارے حالات گنجائش ان میں ہے اور وہ ساتھ دے رہے ہیں، تو افطار کے ساتھ جو اس بندے خدا کی دوسری ضروریات ہیں ہم ان کو بھی پورا کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ہمارا ان ناداروں کا جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کا حق ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ایک افطار کرانے کا، چاہے ایک معمولی چیز کے ذریعے ہو افطار، اتنا ثواب ہے کہ جیسا روزہ رکھنے والے کو۔ اور کوئی افطار کرتے ہوئے اگر کوئی کسی کو افطار کرانے گیا اور جو سامنے روزہ دار افطار کرنا چاہ رہا ہے، وہ ایسا نہ سوچے کہ میرے روزے سے ثواب اس کو دیا جائے گا، نہیں، بلکہ جو افطار کرا رہا ہے اس کو پروردگار ثواب دے گا روزے دار جیسا، مگر روزے دار کے روزے کے ثواب میں سے کچھ کم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بات نظر میں رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوچنے لگے کہ اس کے ثواب میں سے، نہیں، ثواب میں سے کمی کسی کے نہیں ہوگی۔ جو روزہ رکھے ہوئے ہے، جو افطار کر رہا ہے، اس کو بھی اس کے جیسا اپنا ثواب ملے گا، جو افطار کرا رہا ہے اس کو روزے دار جیسا ثواب ملے گا، تو ثواب میں کمی نہیں ہوگی وہاں پر۔ لہٰذا اس امر کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ شہزادی زہرا سلام اللہ نے فرمایا کہ جس روزہ دار نے روزہ رکھا لیکن اس کے آنکھوں نے روزہ نہ رکھا ہو، اس کے کانوں نے روزہ نہ رکھا ہو،
اس کے اعضاء و جوارح نے روزہ نہ رکھا ہو تو اس روزے دار نے روزہ رکھ کے کچھ حاصل نہیں کیا ہے۔ یعنی شہزادی فرمانا چاہتی ہیں کہ اگر انسان روزہ رکھ رہا ہے، اپنے شکم کا روزہ رکھتا ہے، کھانے پینے کو چھوڑ رہا ہے، اور جو روزے میں دوسری پرہیز کرنے والی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ رہا ہے، لیکن اس کی آنکھیں گناہ سے محفوظ نہ ہوں، اس کے کان برائی اور غیبتیں سننے سے محفوظ نہ ہوں، اس کی زبان جھوٹ بولنے سے محفوظ نہ ہو، غیبت کرنے سے محفوظ نہ ہو، اس کے ہاتھ ظلم کرنے سے محفوظ اگر نہ ہو، اگر پیر گناہ کرنے سے محفوظ نہ ہو، اس کے اعضاء و جوارح اگر گناہ سے محفوظ نہیں ہے تو شہزادی فرماتی ہیں اس روزہ دار نے اپنے روزے سے کچھ حاصل نہیں کیا ہے۔ یعنی اگر انسان روزہ رکھ رہا ہے تو پھر اس کے تمام اعضاء و جوارح روزہ رکھیں۔ شہزادی نے فرمایا ہے کہ اصل روزہ اس کا ہے کہ جس کی آنکھیں بھی گناہ سے محفوظ ہوں، جس کے کان بھی گناہ سے محفوظ ہوں، اور جس کے ہاتھ پیر یعنی پورا جسم جس کا گناہ سے محفوظ ہے، اصل روزہ اس کا ہے۔ یہ روزہ ہمیں اس کردار تک پہنچانے، اس تقوی الہی تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے، مگر روزہ واقعی روزہ ہونا چاہیے کہ جس میں ہمارا پورا جسم گناہوں سے محفوظ ہو۔ اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور ہمارے اعضاء و جوارح، ہمارا یہ بدن، ہمارے یہ جسم کے حصے گناہوں سے محفوظ نہیں ہیں تو پھر ہم نے صرف بھوک برداشت کی ہے، پھر ہم نے صرف بھوک کو تو برداشت کیا ہے لیکن روزہ واقعاً روزہ نہیں ہوا ہے۔ ہم نے پیاس برداشت کی ہے لیکن ہم نے حقیقتاً روزہ نہیں رکھا ہے۔ حقیقی روزہ تبھی ہوگا جب پورے کے پورے اعضاء و جوارح، تمام کے تمام بدن کے حصے ہمارے روزہ رکھیں۔ لہذا اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے آپ کو جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو آزمانے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا روزہ، کیا ہمارا یہ صیام، یہ روزہ رکھنا ویسا ہوا کہ جیسا ہمیں بتایا گیا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہمارا روزہ وہ روزہ ہے کہ جس کو اہل بیت نے تعلیم دیا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ کیا ہمارا روزہ ایسا ہے کہ جیسا ہمارے اماموں نے بتایا ہے یا نہیں ہے ایسا؟ اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور عزیزان گرامی، چونکہ فرمایا یہ گیا ہے کہ اعضاء و جوارح بھی روزہ رکھیں، یعنی گناہوں سے محفوظ رہیں، اور ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایسے گناہ کر بیٹھے کہ جس گناہ کی وجہ سے روزہ تو دور کی بات، ہماری دوسری عبادتیں بھی بیکار ہو جائیں، ہماری دوسری عبادتیں بھی بیکار ہو جائیں، رائگاں چلی جائیں۔ اسی لیے معصومین نے کئی جگہ پر فرمایا کہ اعضاء و جوارح بھی روزہ رکھیں، بہت ضروری ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی ہم ان اعضاء و جوارح سے ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے ہماری تمام عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں، ہماری تمام عبادتیں رائگاں ہو جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، مومنین کرام، سامعین محترم، میرے سننے والوں، میرے محترم جوانوں، میری ماؤں بہنوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہم روزہ رکھ کر جو روزے کے تقاضے ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ لہٰذا اس روزے کے ذریعے ہمیں اپنے کردار کو اس طرح سے بنانا ہے کہ ہمارے اعضاء و جوارح بہترین کردار پیش کریں۔ میرے عزیزوں، یہ اس لیے کہا جا رہا ہے، میں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں اپنے نفس سے خطاب کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعضاء و جوارح سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے، کوئی ایسی غلطی ہو جائے، کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہماری عبادتیں رائگاں چلی جائیں۔ عزیزان گرامی، ایک روز پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، حضور اکرم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ توجہ کریں میرے عزیزوں، غور کریں، اور پیغمبر نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ امت میں سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ میری امت کا سب سے زیادہ غریب
کون ہے, میری امت کا سب سے نادار کون ہے, میری امت میں سب سے زیادہ فقیر کون ہے. توجہ کریں, سنیں, غریب کس کو کہتے ہیں, نادار کس کو کہتے ہیں, بے نوا کس کو کہتے ہیں, بیچارہ کس کو کہتے ہیں, کس کو کہتے ہیں. توجہ کریں, جب پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ فقیر و غریب کون ہے, تو سب نے جواب دیا اور کہا کہ غریب وہ ہے کہ جس کے پاس مال دولت نہ ہو, جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو, جس کے پاس کھانے پینے کے سامان نہ ہو. یعنی کچھ لوگوں نے کیا جواب دیا کہ جس کے پاس زندگی گزارنے کے بہترین ذرائع نہ ہو, جو عیش و آرام میں نہ ہو, جس کے پاس عمارتیں نہ ہوں, بلڈنگز نہ ہوں, گھر نہ ہوں, بڑے بڑے قصر نہ ہوں, محل نہ ہوں, وہ غریب ہے. جس کے پاس نہ کھانے کو ہو, نہ رہنے کو ہو, نہ پہننے کو ہو, نہ روپیہ ہو, نہ زمین جائیداد ہو, ایسا شخص غریب ہے. آپ توجہ کریں گے, پیغمبر ختمی مرتبت نے جواب میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں, میری امت کا غریب وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو, جس کے پاس دولت نہ ہو, جس کے پاس سواری نہ ہو, جس کے پاس گھر نہ ہو, بلکہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے زیادہ غریب وہ ہے. توجہ کریں عزیزو, میری امت کا سب سے زیادہ غریب وہ ہے کہ جس کے پاس دنیا کی تمام چیزیں ہوں, جس کے پاس پیسہ دولت زمین سب کچھ ہو, لیکن جب وہ قیامت میں حاضر کیا جائے, جب اس کا حساب و کتاب ہو رہا ہو اور وہ اس دنیا سے اس عالم میں گیا ہو کہ اس نے کسی کا دل دکھایا ہو, اس نے ہاتھوں سے کسی پہ ظلم کیا ہو, اس نے زبان سے کسی کی غیبت کی ہو, اس نے زبان سے کسی کو تکلیف دی ہو, اس نے اپنے اعضاء و جوارح سے کسی کو اذیت پہنچائی ہو, کسی کا قتل کر کے گیا ہو, کسی کو گالیاں دے کر گیا ہو, کسی کا نام بگاڑ کے گیا ہو. میری امت کا ایسا انسان کہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا بھی حاصل کی تھی, مال و دولت بھی حاصل کیا تھا, گھر بھی حاصل کیے تھے, محل بھی حاصل کیے تھے, بہترین لباس بھی حاصل کیے, سب کچھ تھا, عبادتیں بھی کی تھی, روزہ بھی کیا, نماز بھی کی, حج بھی کیا, رکوع و سجود بھی کیے, خیرات بھی کیا, صدقہ بھی کیا, روزہ بھی رکھا, تمام اعمال انجام دیے, لیکن جب دنیا سے گیا تو کسی کا دل دکھا کے گیا, کسی پر ظلم کر کے گیا. کہا میری امت کا یہ غریب ہے, میری امت کا غریب یہ ہے کہ جو اس دنیا سے جا رہا ہو لیکن حالت یہ ہو کہ اس پر دوسروں کا حق باقی رہ گیا ہو, اس پر کسی کا حق رہ گیا ہو. اگر اس دنیا سے چلے گئے اور حق باقی رہ گیا تو عزیزان گرامی پروردگار بھی معاف نہیں کرے گا. اگر کسی کا نام بگاڑا ہے اور اس سے معافی نہیں مانگی, اگر کسی کا دل دکھایا ہے اور اس سے معافی نہیں مانگی, اگر کسی کی بے احترامی کی ہے اور اس سے معافی نہیں مانگی, اور اس عالم میں کہ کسی کا دل دکھایا, کسی پر ظلم کیا, ہم چلے گئے اس دنیا سے, تو اس کے بعد یہ انسان سب سے زیادہ غریب محشور ہوگا. فرمایا کس طرح سے؟ کہا جب یہ اس دنیا سے جا رہا ہوگا تو اس کی اپنی اولاد اس کو ایک کفن میں جو سب کو دیا جاتا ہے, ایک قبر جو سب کو دی جاتی ہے, اس میں چھوڑ کے چلی آئے گی. اب اولاد اس کی قبر پر قصر نہیں بنوائے گی, محل نہیں بنوائے گی, کچھ نہیں بنوائے گی, اس کو معمولی کفن میں دفن کر کے چلی آئے گی, اور یہ بھی اپنی تمام دولت کو قبر سے باہر چھوڑ کے چلا جائے گا. سمجھ میں آیا کہ دنیا کی دولت تو قبر سے باہر رہ گئی, تھوڑے بہت جو اعمال تھے وہ جب وہاں حساب و کتاب ہوا, وہاں جب پروردگار نے فیصلہ کیا, وہاں جب عدالت سجائی گئی, تو جو بچے کچھ اعمال تھے وہ پروردگار نے فیصلہ کرتے ہوئے ان لوگوں کو اعمال دے دیے کہ جن کا دل دکھا کے گئے, جن کا دل دکھا کے گئے. یعنی اب اعمال بھی دوسروں کے حوالے ہیں اور دنیا بھی دوسروں کے حوالے ہے. تو ایسا انسان سب سے زیادہ غریب ہے, ایسا انسان کہ جو دنیا سے جا رہا ہو لیکن عالم یہ ہو کہ وہ ظلم کر کے جا رہا ہو, کسی کا دل دکھا کے جا رہا ہو. تو ایسا انسان دنیا کے حوالے سے بھی غریب, چونکہ سب کچھ یہاں چھوڑ کے چلا گیا, اور آخرت میں جب گیا تو جو کچھ اعمال بچے تھے پروردگار نے وہ سب اعمال بھی ان کو دے دیے کہ جن کی غیبتیں کی تھیں, جن کے خلاف جھوٹ بولا تھا, جن کا دل دکھایا تھا, جن پر ظلم کیا تھا, اعمال بھی ان کو دے دیے گئے. اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ قیامت میں بہت سے لوگ
اپنا نامہ اعمال دیکھ کے یہ کہیں گے کہ پروردگار میں نے تو بہت زیادہ نمازیں پڑھی تھی، میں نے تو بہت زیادہ روزے رکھے تھے، میں نے تو بہت زیادہ خیرات کیا تھا، میں نے تو لوگوں کی مدد کی تھی، لیکن پروردگار میرے نامہ اعمال میں نمازیں نہیں رہیں، میرے نامہ اعمال میں روزے نہیں رہے، میرے نامہ اعمال میں رکوع سجود کچھ بھی نہیں باقی رہا ہے۔ پروردگار وہ سب کہاں گئے؟ آواز آئے گی کہ جن کا دل تم دکھا کے گئے تھے، جن پر ظلم کر کے گئے تھے، جن کے حق لے کے گئے تھے، یہ سب اعمال ان کو دے دیے گئے ہیں۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اپنے کردار کو ایسا بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کسی فعل سے، ہمارے کسی عمل سے کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں لوگوں سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ حقوق الناس، حقوق العباد، لوگوں کے حق بہت عظیم ہے۔ تو عزیزان گرامی، روزہ رکھ کر صرف بھوک پیاس برداشت نہیں کرنا ہے، بلکہ ان اعضاء و جوارح کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر کو، اپنے اس پورے بدن کے حصے کو گناہ سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، اے پروردگار، اے ہمارے معبود، یہ بہترین مہینہ ہے، ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تو ہمیں اس میں بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اخی یا اخی الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی، اے میرے غیرت مند، اے میرے غیور بھیا، اے میرے با وفا، اے میرے شیر عباس، اے میرے بھیا، تیرے مرنے نے حسین کی کمر توڑ دی، میرے بھیا تیرے بعد حسین کے لیے راہ چار مسدود ہو گئی۔ میرے بھیا، میرے اللہ تجھے واسطہ کربلا والوں کی مصیبت کا، میرے اللہ تجھے واسطہ غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا، میرے اللہ تجھے واسطہ اس غیرت مند غازی علیہ السلام کا۔ یہ مومنین تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ الہی ان میں اگر کوئی پریشان آلے اس کی پریشانی کو دور فرما۔ میرے اللہ ان میں جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما۔ الہی